آپ یہ نا ہاں نہیں آپ یہاں آپ وہاں میں یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ پہلے خطبے میں چند آیات ہیں، ایک موضوع ہے اور اسی کے بارے میں قرآن کریم کی چند آیات ہیں جو آپ کو تلاوت کروں گا، اور جو موضوع ہے وہ وہی موضوع ہے کہ جو سالار شہداء جوانان جنت میں سردار نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے قیام اور کربلا سے مربوط ہے، اور ایسا مربوط ہے کہ بڑا واضح اور روشن جو دیکھنے کا ارادہ رکھتا ہو اور جان بوجھ کے آگے کام نہ کرے وہ دیکھ سکتا ہے، اور وہ موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یعنی انسان جس معاشرے میں ایک مسلمان ایک مومن جس معاشرے میں آپ اٹھتا ہے، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پاس آس پاس کے ماحول میں اگر برائیاں ہوتے دیکھتا ہے تو اس پر فرض ہے، اس پر لازم ہے کہ جس قدر ہو سکے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے، اس کی حوصلہ شکنی کی کوشش کرے، اور اگر وہ دیکھے کہ احکام الہی پر، واجبات الہی پر میرے اطراف میں لوگ عمل نہیں کر رہے تو اس پر واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے۔ یہی بات آپ کو امام مظلوم کے کلمات میں اور خطبات میں جا بجا ملے گی تحریک کربلا میں۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اور خود امام مظلوم کی جو داستان ہے وہ اس کی بہت عظیم مثال ہے، جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا ان آیات سے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ البتہ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانا چیزوں کو تر و تازہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی واضح آیات کی روشنی اگر وہ کسی معاشرے میں امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے کوئی قیام کرے تو دوسروں پر اس کا ساتھ دینا لازم ہے۔
اگر وہ ساتھ نہیں دیتے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے غفلت کریں، چاہے باقی کام وہ کر رہے ہیں، اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف دعوت دینے والے کو ظالم اور مجرم نقصان پہنچا یا قتل کر دیں جیسے کہ کربلا میں ہوا، تو پھر پروردگار عالم وہ جو آج کل کے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ جو FIR کٹتی ہے اور وہ جو پرچہ کٹتا ہے، اس میں صرف وہ نامزد نہیں ہوتا جس نے خنجر چلایا ہو یا جس نے تلوار چلائی ہو اور ڈائریکٹلی قتل کیا ہو اس شخصیت کو۔ اس FIR میں ان کے نام بھی ہوتے ہیں جو اس کے ساتھی تھے، اس کے گروپ میں شامل تھے، یہ بھی واضح ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے والی ہے اور توجہ کرنے والی ہے، اس FIR میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، قرآن انہیں شامل کر دیتا ہے کہ جو اگر آ جاتے نکل کر تو یہ ظلم نہ ہوتا، لیکن بیٹھے رہے، نہیں آئے، اگرچہ شامل نہیں ہوئے قتل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم میں ان کے نام بھی لکھتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو قرآنی مثال دینے لگا ہوں، اس پہلے تو واقعہ اللہ کے نبی کا واقعہ ہے جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف بھیجا تھا۔ انہوں نے انہیں دعوت توحید دی اور ان کے سامنے ایک معجزہ پیش کیا جو ایک اونٹنی تھی، جو ایک پہاڑ میں سے اس قوم کے سامنے برآمد ہوئی تھی معجزانہ طور پر۔ اس معجزے کو جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر اس معجزے کے ذریعے ان کی ایک آزمائش کی گئی، اور ان کی آزمائش یہ کی گئی کہ ان سے کہا گیا کہ جس جگہ سے تم لوگ پانی پیتے ہو، بظاہر وہ ایک ہی جگہ تھی، کنواں تھا یا جو بھی تھا جہاں سے یہ قوم ثمود پانی پیا کرتے تھے، تو کہا گیا کہ ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اونٹنی کا ہے، اور خبردار جب اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہو تو تم نے وہاں نہیں جانا، اور نہ ہی اس اونٹنی کو تم نے تنگ کرنا ہے، نہ اس کو پانی پینے سے روکنا ہے۔ یہ اتنی آزمائش کی گئی، لیکن کچھ عرصہ گزرا تو جو معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، قوم میں بے ایمان لوگ ہوتے ہیں اور سرکش لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ اس اونٹنی کے قتل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے اور کہا کہ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے، ایک دن پورا اس کا جانور کو اور ایک دن ہمارا۔ تو انہوں نے پلان بنانے شروع کیے اور انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا اپنے درمیان میں سے، جو قرآن کے الفاظ میں ان میں سے سب سے زیادہ شقی القلب تھا، یعنی سخت اور جھگڑالو قسم کا انسان۔ عام طور پر ایسے کام کسی مزاج کے لوگوں سے لیے جاتے ہیں، بس ان کو تھوڑا سا بھڑکا دینا کافی ہوتا ہے، باقی وہ خود اتنا وہ اپنے مزاج میں برا ہوتا ہے کہ اسے گندے کام کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے، بنسبت اس کے جو نرم دل ہو اور ذرا عقل سے کام لینے والا اور تقویٰ والا۔ اس کو انہوں نے آمادہ کیا، تیار کیا، اور اس نے آ کر اس اونٹنی کو، اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ ہوا کیا کہ قتل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کے مطابق ایک شخص ہے جس نے اونٹنی کو مارا تھا، لیکن عذاب کتنوں پر آیا؟ ساری کو، سوائے ان کے جو حضرت صالح کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ان کے گروپ میں صحیح طرح شامل تھے۔ ان کے علاوہ باقی 12 ایک نے، لیکن عذاب کا شکار پوری قوم ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ مجھ پر فقط انفرادی فردی ذمہ داریاں نہیں، بلکہ جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں اس میں آنکھیں کھول کر اللہ چاہتا ہے کہ میں اس معاشرے کو دیکھوں، اور جو میرا رول بن سکتا ہے، جو میرا کردار بن سکتا ہے،
جتنی میری معاشرتی حیثیت ہے، جتنا میرا دائرہ اثر ہے، جتنا مجھے خدا عالم نے مال دیا ہے مثال کے طور پر، جتنی مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، میں اپنے وجود کے بعد اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، امر بالمعروف نیکیوں کے حکم کی کوشش کروں، نہیں عن المنکر، اگر میرے آس پاس برائیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، انہیں روکنے کی کوشش کروں اور لا تعلق نہ رہوں۔ اگر لا تعلق رہوں گا تو جو ظلم اس معاشرے میں ہوگا روز قیامت، اگرچہ میں گھر بیٹھا تھا جب وہ ظلم ہوا، لیکن چونکہ میں لا تعلق تھا اس سے، میں دیکھوں گا کہ اس ایف آئی آر میں، اس جرم کے مجرموں میں میرا نام نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ اتنا اہم ہے کہ روایات میں احادیث سے محمد و آل محمد میں اس طرح سے آیا ہے کہ امر بالمعروف کا مقام نہیں عن المنکر، امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کا مقام باقی نیک کاموں کے مقابلے میں، یعنی الفاظ اس طرح کہوں کہ باقی ساری نیکیاں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اندازہ لگائے کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہی وہ چیز ہے جس سے نیکیاں وجود میں آئیں گی اور برائیاں رکیں گی۔ اگر یہ نہ ہو تو معاشرہ کرپٹ ہو جائے گا، معاشرے کا ماحول ناپاک کر دیا جائے گا، گناہ عام ہو جائے گا، اور ظالموں کو اور بدماشوں کو اور مجرموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہی وہ فریضہ تھا جس کے بارے میں سید الشہداء متوجہ فرما رہے تھے، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ ہم اپنے واجبات کو عمل کر رہے ہیں۔ اب توجہ کیجیے، وہ آیات آپ کو میں عرض کروں۔ پہلی آیت جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 29 اس کے الفاظ یہ ایک فرد کا اللہ ذکر فرما ہے، فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، تو ان لوگوں نے، یعنی قوم ثمود والوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، فَتَعَاطَىٰ، اور اس نے گویا وہ آلائے قتل جس سے اس نے اونٹنی کو مارنا تھا وہ اس نے لیا، فَعَقَرَ، اور اونٹنی کو قتل کر دیا ایک شخص۔ عقرہ واحد کا لفظ ہے، اس ایک شخص نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اب آئیے سورۃ الشمس کی طرف۔ سورۃ الشمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسمیں کھائی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کئی قسمیں کھا کر ایک بات کی ہے، بنیادی بات، اور پھر اس کے سمجھنے کے لیے مثال خلاصہ سورۃ الشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها۔ ساری قسمیں کھا کر ایک بات کہ یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا گناہوں سے، اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کیا، وہ کامیاب ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے آپ کو خواہشات کے نیچے دفن کر دیا، دنیا کی لذات اور اللہ کی نافرمانیوں میں دفن کر دیا، یقیناً وہ ناکام اور نامراد ہے۔ کامیابی گناہوں سے بچنا، ناکامی گناہوں میں زندگی گزارنا، یہ بنیادی بات ہے سورۃ الشمس میں۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ مثال کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدمت ثمود بتقواها، میں کوئی مثال دیتا ہوں۔ قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلا دیا۔ کب جھٹلایا؟ اِذِ انبعث اشقاها، جب ان کا شقی ترین شخص اٹھا، بھڑک کر اٹھا، اسے بھڑکایا گیا اور وہ بھڑک کر اٹھا، کیا کرنے کے لیے؟ اونٹنی کو مارنے کے لیے۔ اس نے کہا
صالح علیہ السلام نے کہ یہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی سیرابی یعنی اس کے پانی پینے کا خیال رکھیں. تھوڑے سے الفاظ کو میں اسی طرف لے کے جاؤں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھیں. شیعہ سنی متفق ہے اس بات پر. صحیح السند ناقابل تردید احادیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے بعد اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 مرتبہ. حدیث ثقلین کی ایک شکل یہ ہے. اللہ کی کتاب کے بعد تاکید کے بعد اہل بیت کے بارے میں فرمایا میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں. 3 مرتبہ ہے. ایسی ملتی جلتی بات. ناقۃ اللہ و سقیاہا، اس کا لحاظ رکھنا، اس کے پانی پینے کا، اسے پانی پینے سے نہ روکنا. اور اتفاق دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کا بھی پانی بند کیا جاتا ہے. اتفاق. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ و سقیاہا، اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کو، اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا. اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ. کذبوا جمع کا لفظ پوری قوم کو شامل ہے. تو انہوں نے اس کو یعنی اپنے رسول کو جھٹلا دیا. کیسے جھٹلایا؟ فَعَقَرُوهَا، تو ان سب نے اونٹنی کو قتل کر دیا. کتنوں نے مارا تھا اونٹنی کو؟ ایک نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ آیت نمبر 29 جو سورۃ القمر کی پڑھی تھی اس میں غائب تھا. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، اس نے مارا اس ایک نے. یہی لفظ یہاں پر عقرہ جمع کی شکل میں آیا ہے. فَعَقَرُوهَا، ان سب نے اس اونٹنی کو مار دیا. کیوں؟ کوئی بھی تک نہیں جا سکا کہ وہ جو باقی قوم والے تماشا دیکھ رہے تھے، مزے لے رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ شکر ہے ہم تو بچ گئے، اور مثلا یہ اونٹنی قتل کر دی گئی، یا دوسرے کے جنہوں نے پلان بنایا تھا اللہ نے سب کو ایک ہاتھ دیا. مومن تماشا گر نہیں ہوتا اپنے معاشرے میں ہونے والے حادثات کے لیے. ہر ایک مومن پر لازم ہے اپنے معاشرے کے ساتھ اٹیچ ہو. کہیں کوئی مصیبت آئے گھر میں بیٹھ کے سجدہ شکرانہ کرے، شکر ہے میں تو بچ گیا. اگر اس سے لا تعلق ہو، اس کو کوئی جو کسی مصیبت میں آیا، مشکل میں آیا، کسی میں ظلم ہوا ہے، اگر کوئی کردار نہیں ہے ہمارا، تو پھر فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا. امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرنا جبکہ جرائم ہو رہے ہو، رسول کو جھٹلانا ہے. قوم سمود نے اگر یہ کیا تو جھٹلایا اللہ تعالیٰ. اور جھٹلانے کی مثال کیا دے رہا ہے؟ ایک نہیں کہ انہوں نے کچھ کہا، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہوں نے عمل سے جھٹلا دیا. اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا اس اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا. انہوں نے اس کو جھٹلایا، اونٹنی کو مار ڈالا. تو ہوا کیا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کی وجہ سے، ایک کے نہیں، ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس پوری قوم پر عذاب کر دیا. یہ قرآن ہے. فَسَوَّاهَا، اور ایسے کیا کہ برابر کر دی زمین ان کا، ہلاک کر دی. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا سٹیپ لینے اس کے نتائج اور انجام سے ڈرتا نہیں ہے. ڈرتا کون ہے؟ جسے ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. کوئی جج ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ کرنا بڑا طاقتور آدمی ہے، یہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، یہ تو مجھے ہی قتل کروا دے گا، فیصلہ چینج کر. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ نہیں ڈرتا کہ کیا ہوگا ان کو ہلاک کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی نہیں کرتا. بس یہ نقطہ ذہن میں رکھے
اس محرم الحرام اور ایام عذاب. ایک مومن انفرادی ذمہ داریاں بھی رکھتا ہے اور پھر اجتماعی ذمہ داریاں بھی رکھتا ہے. لہٰذا میں نے عرض کیا کہ جو FIR کٹے گی، سامنے آئے گی قیامت کے دن قتل حسین کے مجرموں کے بارے میں، اس میں صرف وہ نہیں ہوگا جس نے خنجر چلایا تھا، جنہوں نے تلواریں اور نیزے اور پتھر مارے تھے، صرف وہ نہیں ہوں گے. وہ بھی ہوں گے جنہوں نے استغاثہ حسین سنا، امر بالمعروف کے لیے حسین کی پکار سنی، نہیں منکر کے لیے پکار سنی، لیکن گھروں میں بیٹھے. اس FIR کے نام بھی انہی آیات کی روشنی میں. اور یہی وہ بنیاد ہے جس سے جب بھی قوم کوئی غافل ہوتی ہے اس کا معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے، مجرموں کا معاشرہ بن جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا معاشرہ بن جاتا ہے. پروردگار عالم ان آیات کو اور ان آیات کی روشنی میں قیام امام مظلوم کو سمجھنے کی اور عقل اور قلب اور بدن ہر چیز کے ساتھ اس تحریک سے جڑ جانے اور مربوط ہو جانے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. صلوات. دوسرے خطبے میں تکرار کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو دعوت دیتا ہوں تقوی الہی اور خوف خدا اور یاد پروردگار اور پروردگار کا لحاظ رکھنے اور اس سے حیا کرنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. پروردگار عالم ہم سب کو متقین میں شمار فرمائے. اس دوسرے خطبے میں مختصر طور پر دو یا تین نکات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اسی سے مربوط ہے، لیکن آج کے جو پہلے خطبے میں موضوع ذکر کیا اسی سے یہ باتیں مربوط ہیں، لیکن آج کے زمانے پر گویا کہ ان کی تطبیق. سب سے پہلا نقطہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ جو FIR کٹے گی امام حسین کے قتل کٹ چکی ہے، لیکن قیامت کے دن جب یہ کیس لگے گا اور اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی اور گواہیاں ہوگی تو مجھے فرما رہے اور مدعیوں میں کون کون شامل ہوگا؟ سردار انبیاء مدعیوں میں شامل ہوگی جو آ کے گواہی دیں کہ میں نے اسے کہا تھا میرے بعد میرے اہل بیت کا لحاظ رکھنا، انہوں نے یہ لحاظ رکھا میرے اہل بیت. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی ماں آئے گی
گواہی دے گے. علی مرتضیٰ علی وہ گواہی دے گے, امام حسن ہے, امام حسین ہے, سب گواہی دیں گے. کیا ہوا تھا کربلا؟ حسین کے ساتھی بھی گواہی دیں گے اور دوسرے بھی گواہی دیں گے. یہ گواہیاں ہر ایک کو دینی ہے, ہر ایک سے پوچھا جائے گا, حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں سے قرآن نے اس پر واضح طور پر بتایا ہے کہ ہم جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی سوال کر کے رہیں گے, اور جن رسولوں کو بھیجا تھا ان سے بھی سوال کریں گے. اس عدالت کے لیے, ان مناظر کو دیکھنے کے لیے ہم سب کو آمادہ اور تیار رہنا چاہیے کہ ہم سے جب پوچھا جائے گا اپنے زمانے کے بارے میں بتائیں. اس FIR میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں. امام حسین علیہ السلام کے قتل میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں. آیات قرآن اور فرامین محمد والے محمد کی روشنی میں کریں. وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کے بدن کو قتل کیا وہ بھی شامل ہوں گے. اور اس کے بعد جس نے اس تحریک کو کم رنگ کرنے کی, اس کی اصل شکل کو بگاڑنے کی, امام حسین کے قیام سے لوگوں کو صحیح طرح باخبر اور آگاہ نہ کرنے میں جس نے کردار ادا کیے, ان کے نام بھی اسی FIR میں شامل. جنہوں نے کوشش کی کہ امام حسین کو بیان تو کرے لیکن ماضی میں محدود کر دے, 61 ہجری میں محدود کر دے, اور اس کے بعد کہ ہمارا کام صرف رونا ہے اور کوئی تعلق نہیں ہمارا امام حسین کے مقاصد سے, اور امام حسین نے جو قیام جس مقصد کے لیے کیا تھا اس کو بیان ہی نہ کرے, یا عوام کو صرف رونے اور پٹنے پر لگائے رکھے, امام حسین کی شخصیت کے قیام کا پیغام نہ سنائے, ان کا نام بھی اسی FIR میں شامل ہوگا کہ تم نے اتنی قیمتی قربانی کو اس طرح مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. تمہاری جرأت کیسے؟ اگر تم خود بزدل تھے, اگر تم خود غیر ذمہ دار تھے, تم میں جرأت نہیں تھی, نام حسین کا لیتے تھے, اپنے معاشرے کے ظلم کے خلاف تم آواز نہیں اٹھا سکتے تھے, اپنے زمانے کے خبیثوں کے خلاف بات کرنے کی تمہارے اندر جرأت نہیں تھی, تم نے امام حسین کے نام کو اور طرح ان کی شخصیت کو غلط کر کے پیش کیا لوگوں کے سامنے. آج وہ بھی شامل ہو گئے. لہذا توجہ کریں, کہاں سے آپ امام حسین کو حاصل کر رہے ہیں, اس شخصیت کے بارے میں کس سے سن رہے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں, پھر ریپیٹ کرتے ہیں. سب سے بہترین چیز, سب سے بہترین سورس امام حسین اور ان کے مقاصد کی معرفت کے لیے. کون حسین؟ جو وارث انبیاء ہے, ان کے مقاصد کی معرفت کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی اوتھینٹک سورس خود اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کو دیکھیے اور پھر آپ کو صحیح اس کی امام حسین سمجھ میں آئیں گے. ورنہ اگر دوسروں کے رحم پر رہیں گے, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور حسین بتا, جن کا کام صرف یہ ہے کہ جتنے ان کے نام لینے والے ہیں انہوں نے ان کی سفارش کر دی ہے, چاہے وہ جتنے مرضی برا کام. یہ تحریف شخصیت امام حسین ہے. ہمارے پاس ایک ہی چانس ہے امام حسین کی معرفت کا, قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ واپس آ کے اصلاح کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. سلوات پڑھے محمد والا. امام حسین اجتماعی ذمہ داری, لہذا فرمایا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا, حسین جیسا کوئی نہیں, لیکن مجھ جیسے سے کیا مراد ہے, میری فکر رکھنے والا, میری راہ پہ چلنے والا, کبھی یزید اور یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے. قیامت فارمولہ ہے, نہ کہ ایک امام حسین تھے اور اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی, اب صرف ہو رہا ہے. خیانت ہے بہت بڑی, اور بہت بڑی گرفت ہے اس پر. تو مجھے اجتماعی ذمہ داری ہے. آج ہم جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے لا تعلق رہنا, اپنے معاشرے اور ماحول سے لا تعلق رہنا برا ہے, برائیوں اور اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں, اسی طرح دیگر چیزیں اشارہ کروں بس. نمبر 1 کہ اس پیغام امام حسین کو پہنچانے کے لیے پلیٹ فارم کون سا ہے, عزاداری. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہر موقع جس کو خدا عالم نے اپنی باری کی ضروریات سے تھوڑا یا زیادہ اضافی دیا ہو, وہ ان لوگوں کے ساتھ حتماً کوآپریٹ کرے, وہ ذمہ دار لوگ, وہ مخلص لوگ کہ جو اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان میں ان علاقوں میں تبلیغ کی کوششیں کرتے ہیں, ارینجمنٹس کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں لوگوں کو, چاہے یہاں کے علماء کرام ہو, طلاب دین ہو, چاہے ام مقدس سے, چاہے نجف اشرف سے,
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک میں، اس تبلیغ کربلا میں، اس تحریک میں اس طرف سے شامل ہو تاکہ آپ کا نام اس سائڈ سے لکھا ہو. اس کی اجتماعی ذمہ داری ایک. اور دوسری، ابھی جو پاکستان میں حالات ہیں مہنگائی کے اور کتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں غربا مساکین پر، ایک اور آزمائش وہ یہ سیلاب ہے کہ جو بلوچستان میں اور مختلف علاقوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، مخلصین جن کو آپ جانتے ہو، جن پر اعتماد ہوا کہ بند کر کے نہیں کہ وہ جو سامنے آئے دے دیا، دیکھ کر کے کون لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں علاقوں میں. تو آپ کو حتماً مربوط ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے جو کام کرتے ہیں اجتماعی. اگر آپ مربوط نہیں ہے خطرناک ہے. بے حس نہ بنے، بے درد نہ بنے، بے تعلق نہ بنے، حسینی نہیں. تو ان سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اور آخری نقطہ، امام حسین کا ذکر کیا. اس زمانے کے ایک حقیقی حسینی کا ذکر 5 اگست نماز فجر کے وقت جس کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا، شہید سید عارف حسین الحسینی. میں فقط یہ 2 ان کے جملے لے کر آیا ہوں اور صرف جملوں کو پڑھ کے میں تمام کر رہا ہوں. ایک جملہ ان کا یہ ہے کہ صدر اسلام، یعنی جب اسلام کا آغاز ہوا تھا رسول اللہ کا زمانہ، صدر اسلام کے مسلمانوں اور ہمارے درمیان فرق صرف یہ ہے، شہید حسینی کے جملے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان رکھتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے، جبکہ ہم صرف زبانی باتیں کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. اسی وجہ سے وہ لوگ زندگی میں کامیاب و سرفراز تھے جبکہ ہم ناکام اور بدبخت. باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ان باتوں پر عمل، نسبتیں بڑی اونچی اونچی دیتے ہیں خود، لیکن جب عمل دیکھا جائے تو بہت نیچے ہمارا لیول نظر آتا ہے. اسی طرح دوسرا اور آخری ان کا فرمان اور اسی پہ خطبہ تمام کروں گا. شہید عارف حسین الحسینی فرماتے ہیں اگر آپ سچے شیعہ یا سنی ہیں تو اختلافات، یہ اختلافات سے مراد یہ جھگڑے، نہ کہ حق کو باطل بنا کے باطل کو آپ مکس کرتے، یہ مراد نہیں. اگر آپ سچے شیعہ یا سنی ہیں تو اختلافات چھوڑ دیں. اگر آپ صحیح معنوں میں شیعہ ہیں، اگر آپ صحیح معنوں میں سنی ہیں تو اختلاف کی باتیں چھوڑیں. اس سے آپ دشمنان اسلام کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کریں. اور یہ وہی بات ہے جو آیت اللہ علی خامنائی ہو یا آیت اللہ علی سیستانی ہو جو تاکید فرماتے ہیں کہ مقدسات ہے اہل سنت کی توہین، اسے توہین کہتے ہیں. بات زبانی یہ نہ، اور جو بیان حق کرنا ہے وہ ضروری ہے لیکن وہ مہذب انداز ہے اور اس انداز میں کہ اگلے تک حق پہنچے، نہ یہ کہ ایسی زبان کہ کوئی غریب آتا ہو اور سنے تو دور چلا جائے. پروردگار عالم توجہ کرنے ان ایام عذاب میں امام مظلوم سے اور ان کے توسط سے اپنے زمانے کے امام سے کہیں وہ احساس تنہائی نہ کرتے ہو ہمارے عمل دیکھ کر، ہمارے رویے دیکھ کر، ہماری افکار دیکھ کر، ہماری توجہات، ہماری ترجیحات دیکھ کر اپنے امام سے تجدید بیعت کرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ